بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 121 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے پہلے حصے کی تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، ہم نے تم کو بنا دیا، امتوں وسطا، درمیانی امت، لتکونوا، تاکہ تم بن جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، ویکون الرسول، اور ہوں رسول، علیکم، تم پر، شہیدا، گواہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا یہ پہلا حصہ ہے جس کی تفسیر ہم یہاں کر رہے ہیں۔ دوسرے حصے کی تفسیر اگلے درس میں ہوگی۔ اس آیت کے پہلے حصے میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آخری امت جو امت محمدیہ ہے، یہ امت وسط ہے، یعنی معتدل امت ہے جو افراط و تفریط سے بالکل پاک ہے۔ دوسری بات، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے گواہ بنایا ہے۔ تیسری بات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری امت کے لیے گواہ ہے۔ بزرگان محترم، امت محمدیہ کو یہاں امت وسط یعنی درمیانی امت کہا گیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ امت ہر اعتبار سے اعتدال پر ہے۔ اس امت کے اخلاق و اعمال میں اعتدال ہے۔ یہ امت افراط و تفریط سے بالکل پاک ہے۔ پچھلی قومیں افراط و تفریط کا شکار تھیں۔ پچھلی قوموں میں ایسے راہب تھے جو دنیا کو چھوڑ کر پہاڑوں میں رہتے تھے یا برائی میں ملوث تھے، ایک ہی ایک لخت۔ امت محمدیہ میں اس طرح اعتدال ہے کہ یہ امت اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتی ہے۔ اس امت میں عورتوں کو نہ سردار بنایا گیا اور نہ ہی ان عورتوں پر ظلم کرنے کی اجازت دی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس امت کو تمام لوگوں کے لیے گواہی دینے والی قرار دیا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ کیا تم نے تبلیغ کی؟ وارث کریں گے کہ یا رب، میں نے واقعتاً تبلیغ کی۔ ان کی امت سے سوال ہوگا کہ بولو، کیا نوح نے تم کو احکام پہنچائے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس تمہارے دعوے کی اس دعوے کی تصدیق کے لیے گواہی دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امت ہی۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کر کے فرمایا، اس کے بعد تم کو لایا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی تھی۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی جس کی تشریح ہم کر رہے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ اس نے ہم کو گزرے ہوئے لوگوں کے لیے گواہی دینے والا بنایا، سابقہ قوموں کے لیے گواہی بنایا۔ اس سے بڑھ کر اس امت کے لیے فضیلت کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان کے لیے 4 آدمی خیر کی گواہی دے دیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آخری بات جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے گواہ۔ دوسری جگہ موجود ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45۔ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی قدر کرنے کی اور امت محمدیہ کے اس عظیم مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔